بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے تیسرے سپارے کے دوسرے رکوع میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257، 258 اور 259 میں اللہ رب العزت نے 3 انوکھے واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہونے والا مکالمہ ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک آزاد راہ چلتے شخص کو بلایا اور اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور جیل میں پڑے سزائے موت کے قیدی کو پکڑا اور اس کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ دیکھیں زندگی اور موت یہ تو میرے اختیار میں ہے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس کی سمجھ میں ایسے بات نہیں آئے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو اپنے خدائی کے دعوے میں سچا ہے تو ایک دن سورج مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی قدرت ہے جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے اختیار میں نہیں۔ یہ بات سننی تھی کہ وہ کافر خاموش ہو گیا اور اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس سے اگلی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک انوکھا واقعہ ذکر فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام ایک سفر پر نکلے، راستے میں انہوں نے ایک پرانا قبرستان دیکھا کہ ٹوٹی پھوٹی قبریں ہیں اور بوسیدہ قبریں ہیں، ہڈیاں ارد گرد بکھری پڑی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ ان کو قیامت میں کیسے زندہ فرمائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اس کا عملی طور پر مشاہدہ کروانے کے لیے ان پر موت طاری کر دی، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ 100 سال تک وہی اسی موت کی حالت میں موجود رہے۔ جب اللہ نے 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندگی عطا کی اور پوچھا کہ اے عزیر کم لبستہ، آپ کتنی مدت اور کتنا عرصہ یہاں پر ٹھہرے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لبست یوما او بعض یوم، کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پر ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بل لبست 100 عام، کہ اے عزیر آپ 100 سال کا عرصہ یہاں پر رہے ہیں، اور فرمایا کہ انظر الی طعامک و شرابک، آپ اپنے ساتھ جو کھانا لے کر آئے تھے ذرا اس کو دیکھیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ٹفن میں اپنے ساتھ کھانا رکھا ہوا تھا، جب 100 سال کے عرصے کے بعد اس کھانے کو کھولا تو 100 سال گزرنے کے باوجود اللہ کی قدرت سے وہ کھانا تر و تازہ اور اس میں بھاپ اڑ رہی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ انظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اب آپ اپنی ذرا سواری کو دیکھیے۔ حضرت عزیر جس گدھے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، دیکھا کہ اس کی ہڈیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں اور اس کے گوشت کا نام و نشان نہیں۔ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ان کے اس گدھے کی ہڈیوں کو جمع فرمایا، ان پر گوشت چڑھایا، اور پھر اس کے بعد صحیح سالم گدھا بن کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس رکوع میں تیسرا انوکھا اور عجیب واقعہ یہ ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے یہ کوسچن کیا، یہ سوال کیا کہ یا اللہ آپ قیامت کے دن کیف تحیی الموتى، مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے؟ تو اللہ نے پوچھا ابراہیم
اولم تؤمن، کیا آپ کو اس بات کا یقین نہیں؟ فرمایا ہاں بلا ولکن لیطمئن قلبی، یقینی طور پر مجھے یقین ہے، ایمان ہے، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اچھا ابراہیم ایسے کیجئے کہ 4 قسم کے پرندے لے لیجئے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، اور جب آپ کے ساتھ وہ مانوس ہو جائیں تو ان چاروں کو ذبح کیجئے، ان کا قیمہ کیجئے اور اس قیمے کو آپس میں یوں مکس کیجئے تاکہ پتہ نہ چلے کہ کون سا گوشت کس پرندے کا ہے، اور پھر ان کے 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دیجئے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ رب العزت کی ہدایت کے مطابق 4 پرندے لیے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا اور پھر ان کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کیا، اور قیمہ کرنے کے بعد اس کو آپس میں یوں مکس کیا کہ معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ کون سا گوشت کس پرندے کا ہے، اور پھر اس کے 4 ٹکڑے کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دیے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم اب ان پرندوں میں سے کسی ایک پرندے کا نام لے کر آپ پکاریے۔ چنانچہ انہوں نے مثلا کبوتر کا نام لے کر پکارا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کبوتر کے جو اجزاء پہلے پہاڑ پہ تھے وہ وہاں سے اٹھے، جو دوسرے پہاڑ پر تھے وہ وہاں سے اٹھے، جو تیسرے پہاڑ پر تھے وہ وہاں سے اٹھے، اور جو چوتھے پہاڑ پر تھے وہ وہاں سے اٹھے، اور ان کے سامنے فضا میں آ کر مل کر صحیح سالم کبوتر بن کر ان کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ اور پھر اس کے آخر میں فرمایا کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ تینوں واقعات ذکر کرنے کے بعد یہ میسج دیا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ قادر ذات ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ لہٰذا اے انسانوں تم اپنے مرنے کے بعد کی اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو تاکہ تمہیں وہاں پر پچھتانا نہ پڑے، اور تم اللہ کی قدرت سے، اس کی طاقت سے کبھی باہر نہیں جا سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔